السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ بیماری بھی کافی عام ہو گئی ہے۔ لوگ کماتے وقت یہ نہیں سوچتے کہ یہ حرام ہے یا حلال۔ جھوٹ، فریب، مکاری، دھوکے بازی، بے ایمانی، رشوت خوری، سود و بیاج اور مزدوروں کی مزدوری روک کر کماتے ہیں اور مال جمع کر لیتے ہیں اور پھر راہ خدا میں خرچ کرنے والے سخی بنتے ہیں، خوب مزے سے کھاتے ہیں اور یاروں دوستوں کو کھلاتے ہیں، مسجدوں، مدرسوں اور خانقاہوں کو بھی دیتے ہیں، مانگنے والوں کو بھی دے دیتے ہیں۔ یہ حرام کما کر راہ خدا میں خرچ کرنے والے نہ ہرگز سخی ہیں نہ دیندار، بلکہ بڑے بے وقوف اور نرے احمق ہیں۔ حدیث میں ہے، حرام کمائی میں سے صدقہ و خیرات قبول نہیں۔ مشکات شریف، باب الکسب، صفحہ نمبر 242۔ یہ ایسا ہے ہی کہ جیسے کوئی بے وجہ جان بوجھ کر کسی کی آنکھ پھوڑ دے اور پھر پٹی باندھ کر اسے خوش کرنا چاہیے۔ بھائیو، خوب یاد رکھو، اصل نیکی اور پہلے دینداری نیک کاموں میں خرچ کرنا نہیں ہے، بلکہ ایمانداری کے ساتھ کمانا ہے۔ جو حلال طریقے اور دیانتداری سے کماتا ہے اور زیادہ راہ خدا میں خرچ نہیں کر پاتا ہے، وہ اس سے لاکھوں درجے بہتر ہے جو بے رحمی کے ساتھ حرام کما کر ادھر ادھر بانٹتا پھرتا ہے۔ ان حرام کمانے والوں، رشوت خوروں، بے ایمانوں، امانت میں خیانت کرنے والوں میں یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ کوئی مدینہ شریف جا رہا ہے اور کوئی اجمیر شریف اور کلیر شریف کے چکر لگا رہا ہے، حالانکہ حدیث شریف میں ہے، حضرت سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یمن کا حاکم و گورنر بنا کر بھیجا تو آپ ان کو رخصت کرنے کے لیے نصیحت فرماتے ہوئے ان کی سواری کے ساتھ ساتھ مدینہ طیبہ سے باہر تک تشریف لائے۔ جب حضور واپس ہونے لگے تو فرمایا، اے معاذ، اس سال کے بعد جب تم واپس آؤ گے تو مجھ کو نہیں پاؤ گے بلکہ میری قبر اور مسجد کو دیکھو گے۔ حضرت معاذ یہ سن کر حضور کی جدائی کی وجہ سے رونے لگے تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، ان اول الناس بالمتقون من کانوا وحیث کانوا، یعنی لوگوں میں میرے سب سے زیادہ قریب پرہیزگار لوگ ہیں، چاہے وہ کوئی ہوں اور کہیں بھی ہوں۔ مشکات شریف، کتاب الرقاق، صفحہ 445۔ یعنی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صاف طور پر فرما دیا کہ اصل نیکی اور دینداری محبت و نزدیکی، پاس رہنا اور حاضری نہیں ہے، بلکہ پرہیزگاری، یعنی برے کاموں سے بچنا، اچھے کام کرنا، خواہ وہ کہیں رہ کر ہو۔ حضرت سیدنا اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے زمانے میں تھے لیکن کبھی ملاقات کے لیے حاضر نہ ہوئے، مگر حضور کو اتنے پسند تھے کہ ان سے ملنے اور دعا و مغفرت کرانے کی وصیت صحابہ کرام کو فرمائی تھی۔ صحیح مسلم شریف، جلد 2، صفحہ نمبر 311۔ ایک حدیث پاک میں تو حضور نے ان کے بارے میں یہاں تک فرما دیا کہ میری امت کے ایک شخص کی شفاعت سے اتنے لوگ جنت میں جائیں گے کہ جن کی تعداد قبیلہ بنو تمیم کے افراد سے بھی زیادہ ہوگی۔ مشکات شریف، باب الحوض والشفاعہ، صفحہ نمبر 495، 494-95۔ اس حدیث کی شرح میں علماء نے فرمایا کہ اس شخص سے مراد حضرت سیدنا اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ مرقات، جلد 5، صفحہ نمبر 272۔ ان احادیث سے خوب واضح ہو گیا کہ اصل محبت پاس رہنا نہیں، حاضری و چکر لگانا نہیں، بلکہ وہ کام کرنا ہے جس سے محبوب راضی ہو جائے۔
خلاصہ یہ کہ جو لوگ نماز اور روزے و دیگر احکام شرع کے پابند ہیں، حرام کاریوں اور حرام کمائیوں سے بچتے ہیں، وہ خواہ بزرگوں کے مزارات پر بار بار حاضری نہ دیتے ہوں، وہ ان سے بدرجہاں بہتر اور محبت کرنے والے ہیں جو خدا و رسول کی نافرمانی کرتے، حرام کھاتے اور حرام کھلاتے، رات دن گانوں تماشوں، جوئے شراب اور لاٹری سنیموں میں لگے رہتے ہیں، خواہ ہر وقت مزار پر ہی پڑے رہتے ہوں۔ البتہ وہ لوگ جو حضرات انبیاء کرام اور اولیاء اعظام کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں، بے ادبی سے بولتے ہیں اور ان کی بارگاہوں میں حاضری کو شرک و بدعت قرار دیتے ہیں، ان کے عقیدے اسلامی نہیں، ان کی نماز نہیں، ان کے روزے نہیں، ان کی تلاوت قرآن کی تلاوت نہیں، ان کی دینداری اتباع رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نہیں، کیونکہ ادب ایمان کی جان اور بے ادب نام کا مسلمان ہے۔